السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم علینا شگری۔ ناظرین، آج وفاقی بجٹ 2017-2018 پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے 4.75 ٹریلین روپیز کا یہ بجٹ، آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ آج ہسٹورک ایک ڈیولپمنٹ یہ نظر آئی کہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی ان کو اجازت دی کہ وہ اوپننگ ریمارکس دے سکیں، اور جس پر خورشید شاہ صاحب نے وہ کسانوں کی آواز بنے جو آج بجٹ پیش ہونے سے پہلے سراپا احتجاج تھے۔ آج ڈی چوک پہ ان کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا تھا، جو پاکستان کسان اتحاد گروپ کے تمام وہ جو مظاہرین تھے، جن کو ڈسبرس کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور بیٹن کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو کنڈیم کیا گیا اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، اور پیپلز پارٹی نے اور بالخصوص خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی جماعت بھی کھڑی ہے ان کسان بھائیوں کے لیے آگے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسان جو ہمارے مظاہرین اس وقت نظر آتے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف ایک طرح سے اس کی ترقی کو گیج کیا جا سکتا ہے، یا اس کی پاکستان ترقی کر سکتا ہے کہ اگر اس پاکستان میں غریب آدمی بھوکا نہ سو رہا ہو اور اس کا بچہ سکول جا رہا ہو۔ یہ ہوگی ایک انڈیکیٹر جو کہ بتا سکے گا کہ پاکستان واقعی میں ایک پراسپیرٹی کی، ایک پروگریس کی روڈ پر گامزن ہے، اس کی راہ پر گامزن ہے۔ آج ہم اینڈ وداؤٹ فردر اڈو میں چاہوں گی کہ ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بہت کی جا رہی تھی اس بجٹ سے۔ پانچواں بجٹ، جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے تقریر کے آغاز میں کہا کہ پانچواں بجٹ پیش کرنے کا، اناؤنس کرنے کا ان کو آنر ملا، اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نواز جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپنا پانچواں بجٹ پیش کر رہی تھی۔ اور یہ بجٹ جو ہے چونکہ الیکشن ایئر بجٹ ہے، امیدیں اس حوالے سے کافی زیادہ لگائی جائی تھی کہ عوام کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی ان بجٹ کے نمبر گیم میں، اور ساتھ ساتھ میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بجٹ تھا کیسا؟ ہمارے ایکسپرٹس نے نیچرلی بجٹ کی سپیچ کو بڑے غور سے سنا ہے، اور ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ اس سے ہماری معیشت میں وہ تمام جو اس کے لوپ ہولز، اور ہم اپنی چونکہ اکانومی کو ڈاکیومنٹڈ انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں دیکھتے، تو کیا وہ بھی کچھ اقدامات ہمیں نظر آ رہے تھے گزشتہ 4 سالوں کی بھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے؟ کیونکہ اکنامک سروے میں زیادہ تر ہر سال کی طرح ہم نے یہی دیکھا تھا گزشتہ روز جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تھی ڈار صاحب کی جانب سے کہ ہم نے ٹارگٹس جو ہیں وہ مس کیے ہیں، تو ہم انریلسٹک ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں آئندہ بجٹ کے لیے بھی، اور کیا یہ ٹارگٹ جو ہیں ہمیں ہر طرح کی طرح یہ بھی مس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اور نتیجہ کیا نکلا؟ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں نعیم صدیقی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اینڈ FBR افیئرز سب کمیٹی، اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری۔ سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نعیم صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں CR شمسی صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ شمسی صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم آپ کو بھی۔ نعیم صاحب، اور اب سے ویری شارٹلی ہمیں جوائن کریں گے فارمر چیئرمین FBR عبداللہ یوسف صاحب، اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے میاں زاہد صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں اینڈ آلسو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان بزنس ویمن اینڈ انٹلیکچوئل فورم۔ نعیم صاحب، اسٹارٹنگ آف ود یو سر، سب عوام جو ہے زیادہ ریلیف ایکسپیکٹ نہیں کرتی کسی بھی بجٹ میں، مطلب پرسنلی اگر جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں عوام کے ساتھ، یہ بجٹ تھا کیا سر؟ دیکھیں، یہ بجٹ جو ہے یہ تو اچھے بھلے آدمی کو سمجھ نہیں آتا، تو عوام کو تو یہ بجٹ اس وقت سمجھ آتا ہے جب کہ وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عوام معاشی مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے، اور آج کل کے دور میں کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچر کہاں سے پورے کریں، اور ان کا ذہن یہ کام ہی نہیں کرتا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان آگے سے رہا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کس سے کرنی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آگے جو ایجوکیشن، ہیلتھ اور آگے جو ملازمت ہیں اس کے مواقع کیسے تلاش کرنے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم جو ہے نا، بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے والی قوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آ رہا ہے یہ ایک اللہ کی رضا سے آ رہا ہے، اور اس کو ہم سختی سمجھ کے بھی بعض اوقات، اور دوسری بات ہے پھر ہمارا اس میں کوئی بس بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ نے دیکھا صبح اسلام آباد میں کیا ہوا، کسانوں نے آگے اتنا یہاں شور ڈالا، اور ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا آج پہلے بیان تھا کہ ایگریکلچر 3.2% گروتھ ہے ایگریکلچر میں۔ لاسٹ ایئر ایگریکلچر واز ان مائنس، دس ایئر اٹ از 3.2% گروتھ ہے، تو یہ کسان سڑکوں پہ کیوں آئے؟ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ سوال
آپ کے ملک میں وہ بہت چھوٹا طبقہ ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے. بٹ سر آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج کی ہماری غریب عوام معاشی مسائل کا اگر شکار ہے تو ڈار صاحب کی تو اسپیچ کا آغاز ہی اس بات سے ہے کہ جی معاشی پاکستان کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ بہترین رہی ہے. انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں, MSCI جو کہ جس کو ایک عام آدمی نہیں جانتا ہوگا, وہ انڈیکس میں پاکستان کی انکلوژن سے عام آدمی کے حالات تو وہی ہے. دیکھیے ڈار صاحب جو باتیں کرتے ہیں نا, وہ جو باتیں ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ لیول پہ, ایک اکانومسٹ لیول پہ, ایک ایئر کنڈیشن میں ایوانوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, بات یہ ہے کہ عام آدمی کے پاس جو کچھ فلٹر ہو کے اوپر سے نیچے آتا ہے اس کو تو اسی کی سوچ ہے. جیسے اب آج کا بجٹ آیا ہے, یہ 4.75 ٹریلین کا بجٹ جیسے آپ نے بتایا. اب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں. اب اس میں دیکھیں کہ $950 بلین تو ڈیفینس کے لیے چلے گئے, بالکل ٹھیک ہے. 1000 بلین ڈالر جو ہے وہ PSDP میں چلے گئے. اس طرح کو $1300 بلین آپ کا ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں بھی جاتے ہیں جو آپ کا خسارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فگر جو ہے نا, یہ جب تک آپ کو سمجھ لگتی ہے سب وہ ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے. اب انہوں نے جو دیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بجٹ میں سے کلیکشن کیسے کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم نان فائلر سے $136 بلین کلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ نیو ٹیکس ہم $51 بلین کے لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو نیو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, نئے ٹیکس لگا کے, وہ 315 بلین کی کرنی ہے. اس طرح ود ہولڈنگ ٹیکس میں کہیں انہوں نے انکریز کیا ہے, مطلب سیمنٹ میں جیسے 1.25 روپیز ایک سے 1.25 کر دیا ہے. اور تو بیسیکلی کوئی ایسا ریلیف ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں ملا جو کہ وہ سمجھے کہ دس از اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن دیم. اچھا بیسیکلی ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بیس ہے. رائٹ سر, بیسیکلی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 900,000 کے قریب جو ہے نا وہ ریٹرنز جاتی ہیں. اس میں سے 6 لاکھ جو ریٹرنز ہیں وہ سیلریڈ کلاس کی ہیں. باقی جو 3 لاکھ ریٹرنز ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہم بزنس کمیونٹی والے دیتے ہیں. تو دیکھا جائے تو وہ 0.25% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے. تو ادر ورڈ میں یہ کہا جائے کہ خالی یہ جو 3 لاکھ لوگ ہیں, انہوں نے پورے ملک کی جو ٹیکس ریونیو کلیکشن کا بوجھ اٹھایا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان سے, اور پھر گورنمنٹ انہی کو بار بار سکویز کرتی ہے, بار بار انہی کے پاس جاتی ہے, انہی کے آڈٹ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اتنی چھوٹی SMB سیکٹر جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے کسی بھی معاشرے, کسی بھی قوم کا, وہ جو ہے اس وقت بری طرح متاثر ہے. اسمال میڈیم. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی کون کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں؟ جیسے مطلب ایگریکلچر ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے جو نان فائلرز ہیں جو کہ گورنمنٹ اگر ان کو ڈھونڈے, جو لوگ جو بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور جو 0.3% کے بجائے 0.6% دے دیتے ہیں CVT, جو 2% کے بجائے 4% دینے کو پریفر کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے, وہ جیسا بھی میل لینا چاہے وہ لے سکتی ہے, کیونکہ وہ ان کے پاس مشینری ہے, ان کے پاس سسٹم ہے. ہم جو اس وقت کر کیوں نہیں رہے ہیں سر, کر کیوں نہیں رہے؟ میں نعیم صاحب میں چاہوں گی کہ اس کو ہم فردر بھی آگے اور آپ سمپلیفائی کر کے بالکل ناظرین کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم وہی اسی طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے عوام کو وہ برڈن کیا جاتا ہے. شمسی صاحب سے میں ضرور ان کا کامنٹ لینا چاہوں گی. شمسی صاحب, اس بجٹ میں ایک غریب آدمی کے لیے ریلیف, اور جو کہ ایک الیکشن ایئر میں ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی تھیں کہ اگر اگلے الیکشن میں, اور چونکہ نواز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن بھی وہ 5 سال ان کی پارٹی ہی ہوگی رول کرتی ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے عوام مطمئن ہوں گے؟ اور چونکہ اس کے اوبیسلی نظر آئے گا آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد. ہاں بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعیم صدیقی صاحب کی تمام باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ نے کہا جو سوال ہے کہ غریب آدمی کو کیا ملا, تو مجھے جو آج صبح منظر نظر آیا ڈی چوک میں دارالحکومت میں, کہ جہاں لوگ جو آتے ہیں, یہ جو پارلیمان ہے, جو یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے, یہ عوام کی ایک امیدوں کا مرکز ہوتے ہیں. یہاں لوگ آتے ہیں ایک احتجاج کے لیے, اپنے ایک دکھ اور مسائل لے کر آتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری بات سنیں گے, یہ حکمران. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج جس طرح وہ کچھ ہوا, اور جس طرح آنسو گیس, اور جس طرح ان کسانوں کو مارا گیا, ایسا کسی جو ڈیموکریسی میں یہ تصور نہیں ہے. اور ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کا آپ کو حق ہوتا ہے.
رہی بات، میں اس پہ مذمت کرتا ہوں، میں کیونکہ خود قلم کا ایک مزدور ہوں، اور اس میں جو اس ملک کا اگر یہ پہیہ چل رہا ہے، اور جس طرح بھی بہت اہم بات کی کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ایک خوبصورت تقریر کرنا، اس کو لکھنا، اعداد و شمار کا گورکھ دھندا بنانا، اور آج جو تقریر مادام صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی جو سکول اور بچہ لڑ رہا ہے، اور عام آدمی صحت کے لیے آپ جائیں، اور اس حکومت میں ہوا کیا ہے؟ اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ خرابی ہوئی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن اور لیبر کے جو مین ادارے ہوتے ہیں وہ آپ نے صوبوں کے حوالے کر کے جان چھڑا دی۔ مجھے بتائیں کہ اس ایجوکیشن کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 4% میں اضافہ کروں گا، کتنا اضافہ ہوا ہے؟ ابھی ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ انہوں نے کیا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ آپ کی بیسک ایجوکیشن کروڑوں بچے، 2.5 کروڑ بچہ سکول جانے سے محروم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بالکل صحیح بات کی کہ یہ کہانی، یہ اعداد و شمار، اس کے جب پرت کھلیں گے، اصل صورتحال سامنے آئے گی، تو اس وقت تک لوگ مزید مہنگائی کے نیچے دب چکے ہوں گے، اور بیچارے وہ، اور یہاں میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں، حکومت کی اپنی ایک جو بھی ہے اس پر ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، یقیناً کچھ بہتری بھی آئی ہے سی پیک کے حوالے سے، دہشت گردی بھی تھی، سب مسائل بھی ہم دیکھنے پڑتے ہیں، بلا وجہ تنقید نہیں ہم، لیکن یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایک شیڈو بجٹ بنانا ہوتا ہے۔ آپ 4 سال میں آپ دیکھ لیں کہ کیا تقریریں ہوتی رہیں، کیا کبھی ہم نے ایشوز پہ بات کی؟ کیا قومی اسمبلی میں ایشوز غربت پر بات ہوئی، ایجوکیشن پر بات ہوئی، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس پہ کبھی آپ نے سنجیدہ ایک لایا عمل سامنے لایا؟ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی الزام تراشی میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اسی میں ہم نے لگا رکھا ہے، اور اصل لوگ جو ہیں وہ غربت میں، جہالت میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے جو اعصاب ہیں وہ جواب دینے لگے ہیں۔ ایبسلیوٹلی سر، کانسیکوینسز تو پھر نظر آئیں گے نا۔ نعیم صاحب، ٹیکس کلیکشن کے اگر فگرز کا جائزہ لیا جائے اسی موجودہ حکومت کے گزشتہ 4 سالہ دور میں، ان 4 سالوں میں کیا ٹیکس کلیکشن فگرز؟ بیکاز ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں جب اکنامک سروے رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی شارٹ فال ہے، اس میں کلیکٹ نہیں کر سکے، ٹیکس کلیکشن کا جو انیشل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، ریویژن کے باوجود بھی آپ وہ اچیو کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو کلیکشن ٹارگٹس ماضی کے 4 سالوں میں، اس میں کیا بتدریج ہمیں بہتری نظر آئی ہے، امپروومنٹ نظر آئی ہے، یا بالکل ایک ڈس اپوائنٹنگ پکچر ہے؟ دیکھیں، جو ٹیکس کلیکشن ہے نا، وہ اگر آپ پچھلے 30 سال سے دیکھیں نا ٹیکس کلیکشن، تو ہر سال وہ انکریز ہوتا ہے، لیکن اکنامیکلی اگر انفلیشن کو آپ ساتھ ملاتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس کے قریب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب فار ایگزامپل ایک ٹیکس کلیکشن اگر لاسٹ ایئر 3,500 ارب کا ٹارگٹ دیا ہے، تو ابھی ہمیں 4,000 ارب کا ٹارگٹ ہے، بالکل صحیح، اسے گورنمنٹ نے رکھا ہے، 14% انکریز رکھا ہے، لیکن پچھلا ٹارگٹ ہی اس لحاظ سے پورا نہیں ہوا، تو فائنلی جا کے ہم اس میں 3-4% کی کمی کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جب وہ انفلیشن کو ساتھ ملاتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ ریونیو ٹارگٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سیلری 10 سال پہلے 20,000 تھی اور 10 سال بعد آپ کی سیلری 40,000 ہوگی، تو آج اب 40,000 کے اس 20,000 کے کمپیئر جب اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی بات کریں، ہم یہ کہتے ہیں جیسے ابھی شمسی صاحب نے بات کی، میں کہتا ہوں بجٹ میں ملک میں خوشحالی آنی چاہیے۔ خوشحالی کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ خوشحالی کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ عام آدمی خوش ہے، اس کو روزگار مل رہا ہے، اس کو روٹی مل رہی ہے، اس کو رہنے کی سہولیت مل رہی ہے، اس کے بچے کو تعلیم مل رہی ہے، اس کے بچے کو ہیلتھ مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں نا، ان میں 0.some% لوگ ہی امیر ہوتے ہیں جو کہ پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پورا طبقہ ہوتا ہے نا، وہ سب کو بیسک فیسلٹیز ہیں، کپڑا سستا ملے گا، کھانا سستا ملے گا، رہائش سستی ملے گی، ایجوکیشن فری ہوگی، ہیلتھ فری ہوگی، تو وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے ہمارا کوئی پولیٹیکل عزائم ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سوچ رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے امن، لا اینڈ آرڈر۔ اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پی ایس ڈی پی جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ پروگرامز جس میں فنڈنگ ہوتی ہے، وہ فنڈنگ اس جگہ یوٹیلائز نہیں ہوتی جہاں ہونی چاہیے، یہ فلوٹنگ فنڈز ہیں۔ مثلا ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کی۔ ایجوکیشن از دا بیک بون فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری۔ اگر آپ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، ابھی اس وقت جیسے شمسی صاحب نے بات کی 5 کروڑ لوگ جو ہیں، میں کہتا ہوں 70% سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لائن سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غریب آدمی میں سمجھتا ہوں کہ
ووٹ کی حد تک تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن انسانیت کی حد تک وہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اب سر مطلب میٹرو بس اورنج لائن میں آپ بے شک بنائیں، مطلب انفراسٹرکچر پہ آپ بے شک کام کریں، مطلب ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ان کو ضروری نظر دیکھیں نہیں نا آ رہی؟ وہ بھی کریں نا، تو ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہر آدمی کا بچہ. میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح اس ملک میں فوج نے رد الفساد اور اس سے پہلے زرد عزب میں جس طرح ماشاءاللہ کام کیا ہے اور جس طرح اس ملک کو امن دیا ہے، یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کی معاشی ترقی کے جائیں. اب جنگیں کنونشنل وار نہیں ہیں، اب وار معاشیت کی ہے، اکنامک کی وار ہے. جو اکنامکلی مضبوط ہے دنیا میں وہی رول کرے گا. ایبسلیوٹلی. اور سر ہم نے تو یہی سنتے ہوئے دیکھا دار صاحب کو کہ 5.28% راؤنڈ آف کر کے جو کہا گیا کہ 5.3% جو ہے وہ ملکی معیشت کا حجم مجموعی جو قومی پیداوار کی شرح نمو رہی، وہ 10 سالوں میں یہ پہلی بار اس طرح سے ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جس کا بہت کریڈٹ جو ہے ڈار صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی کو، ان کی موجودہ حکومت کو جاتا ہے کہ 10 سال میں پہلی بار یہ رواں مالی سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی جو جی ڈی پی گروتھ کی جو شرح ہے وہ 5.28% رہی، اور نیکسٹ جو گروتھ ٹارگٹ ہے وہ 6% سے زائد کا رکھا گیا ہے. لیٹس ہوپ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہمیں جوائن کرا ہے میاں زاہد حسین صاحب نے کراچی اسٹوڈیو سے. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم کے اینڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ. سر السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ زاہد صاحب فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. شکریہ. زاہد صاحب آپ کے انیشل کامنٹس، بجٹ کیسا رہا؟ امیدیں بڑی وابستہ کی جا رہی تھی، ہاؤیور عوام کی بھی جانب سے اور تمام انڈسٹریلسٹ بزنس کمیونٹی کی بھی جانب سے، ایون دو کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بجٹ سے پیش کرنے سے پہلے تک بھی بڑے بزنس کمیونٹی بھی سراپا احتجاج تھی، چیمبرز کی طرف سے بڑے ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا تھا، چاہے وہ ریفنڈز کی واپسی کا معاملہ ہو یا تمام ٹیکسز کے حوالے سے کنسرنز. ہاؤیور بجٹ پیش کر دیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں اسحاق ڈار صاحب کو، موجودہ گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنا 5واں بجٹ پیش کر دیا. اور جہاں تک ہماری توقعات کا تعلق ہے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے چونکہ الیکشن ایئر ہے اور ایک طرح سے الیکشن کمپین ہے اور ان کا ایک طرح سے مینیفیسٹو ہوگا، تو اس بجٹ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ مراعات ضرور رکھی جائیں گی. لیکن میں نے پورا نیٹ ابھی دیکھا، مجھے کہیں بھی میں نے کہا کہ کوئی پنچ لائن مجھے ملے جس کو میں بتا سکوں کہ اس گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے اس دفعہ ایز اے پنچ لائن کوئی چیز ڈیلیور کی ہے. تو پورے نیٹ پہ مجھے جو چیز نظر آئی وہ صرف اور صرف تمام ہیڈ لائنز میں یہی تھا کہ 10% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں نظر آئی. اچھا، میں تو ان کا فین ہوں، ویسے ہی میں تو ان کے خلاف نہیں ہوں، اس موجودہ گورنمنٹ کے کرٹک نہیں ہوں میں ان کا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے بجٹ میں جو چیز ہے وہ اصل میں کنسسٹنسی کا بجٹ ہے. جو 4 سال پہلے انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی تھیں، انہی پالیسیوں سے تھوڑا کر کے جی ڈی پی میں چونکہ اضافہ ہوا، بہتری آئی، تھوڑی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی، تھوڑا اکانومی کرائسس میں کمی آئی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے انہی پالیسیوں کو آگے بڑھایا ہے. اور یہ ابھی اگلا سال جو ہے اس میں انہی پالیسیوں کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اس میں جو ویژن ان کی 4 سال پہلے تھی وہی ویژن آج بھی ہے. انہوں نے کوئی اس میں تبدیلی یا اس میں کوئی میجر جمپ جو ہے وہ لینے کی کوشش نہیں کی. اب ایز اے پاکستانی اگر میں بات کروں تو میری خواہش یہ تھی کہ اس میں مجھے کچھ بتایا جائے کہ پی آئی اے کے جو لاسز ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے اور پی آئی اے کیسے پرفارم کرے گی اور پی آئی اے کیسے نیشنل اکانومی میں اپنا حصہ ڈالے گی. ایبسلیوٹلی. اور سر اس حوالے سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا. پاکستان کا جو سب سے بڑا صنعتی ادارہ پاکستان اسٹیل ملز جو کہ گزشتہ 23 ماہ سے بند پڑا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں پھر بات نہیں نظر آتی. جی ہاں، میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ 400 ارب روپیہ سالانہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں وہ لاس کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی 400 ارب روپے کی وہ ریکوری یا اس میں کوئی اپنا حصہ ڈالیں. اس حوالے سے کوئی چیز ہمیں ایز پاکستانی اگر ہم بات کریں تو نظر نہیں آئی. 180 ارب روپے کی ہمارے یہاں پاور تھیفٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. 180 ارب کے ہمارے لائن لاسز ہیں، اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن اگر اس بجٹ میں ہو تو شاید میں نہیں سن سکا، وہ کچھ ہمیں نظر نہیں آئی. اسی طریقے سے 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس گزشتہ 4 سالوں میں کم ہوئی ہیں.
تو وہ $5 अरब کی جو ایکسپورٹ کی ریکوری پلس کوئی $5-7 अरब ہماری ایکسپورٹس بڑھنی بھی چاہیے تھیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی یا کوئی ایسی ویژن نظر نہیں آئی, کوئی جمپ سٹارٹ, کوئی میجر, کوئی اس میں میجر کوئی سٹیپ نظر نہیں آیا کہ جس کے ذریعے ہم اس طرف آگے بڑھ سکیں. اگر میں بزنس مین کے طور پہ بات کروں تو ایز اے بزنس مین مجھے اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات تو ضرور نظر آئے ہیں, لیکن کوئی ایسا بڑا قدم نظر نہیں آیا کہ جس سے ہماری جو 70% اکانومی آؤٹ آف دا بکس ہے وہ سسٹم کے اندر آ جائے اور وہ اکانومی میں اپنا حصہ ادا کریں. اگر میں انڈسٹریلسٹ کے طور پہ بات کروں تو مجھے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری کم ہو, لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی خاص چیز ہمیں نظر نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ 400 آئٹمز کے قریب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کی قیمتیں بڑھیں گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں مے بی کہ ہم شاید اتنی سمجھ نہ رکھتے ہوں, لیکن بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں, اور شاید ابھی ڈسکور نہ ہوا ہو پورا بجٹ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ جن چیزوں کی ہم توقع کر رہے تھے وہ شاید اس حد تک اس میں کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا, حاصل نہیں ہو سکی. بٹ سر سراج قاسم تیلی صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, وہ کافی احتجاج کر رہے تھے اس حوالے سے, اور جس طرح میں نے کہا ریفنڈس کے معاملے کے بھی اوپر, اور حکومت پہ بڑا پریشر بھی ڈالا جایا تھا ان کی جانب سے. اور ان کا پوسٹ بجٹ ایک بڑا ڈیفرنٹ ٹون نظر آئی, اور انہوں نے کافی اس بجٹ کو جو ہے اور اس پر مبارکباد بھی دی, اور انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ ٹیکسوں میں ریلیف دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا یہ تبدیلی جو حکومت اور حساب دار صاحب ہیں ان کو بجٹ کی نہیں, اس تبدیلی کی مبارکباد دیتے ہیں وہ, اور جو انہوں نے کہا کہ آخری بجٹ کافی متوازن ان کو نظر آتا ہے. بہرحال آئی ویلکم عبداللہ یوسف صاحب آن دا شو, فارمر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. سر السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us, we're honored sir. Abdullah Yusuf Saab, your initial comments of the budget sir, and especially when it comes to tax collection, جو ہم ہر سال انفارچونیٹلی کچھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ فالز نظر آتے ہیں. کیوں سر ہم ایوری ایئر یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریونیو کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں, ہم اپنے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو اوور برڈن کر رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہم کوئی اضافہ نہیں دیکھتے ہیں. وہی صورتحال ہے سر. بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا, جی, سنس 1947 ٹل ناؤ, since the inception, ایوری ایئر آپ ایک اپنا ٹارگیٹ فکس کرو گے, ڈیورنگ دا ایئر اس کو ریوائز ڈاؤنورڈ کرو گے, اور پھر اس کو بھی اچیو نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, صرف ایکسیپشنل ایک پیریڈ ہے 5 سال کا, 2003 سے لے کے 2008 تک, اور وہ آئی ہیپن ٹو بی دا چیئرمین ایٹ دا ٹائم, جس میں کہ جو بھی ہم نے فکس کیا ٹارگیٹ اس کو اچیو کیا. اور ایک سال ایسا بھی بیچ میں آیا 2006-07 تھا جس میں ہم نے اس کو ریوائز اپورڈ کیا ٹارگیٹ کو, اور پھر اس کو بھی اچیو کیا. اب یہ جو اس کے بعد یہ جو پچھلا سال تھا نا 2015-16, اس میں وہ جو ٹارگیٹ انہوں نے فکس کیا تھا نا وہ اچیو ہوا ہے 3.1 ٹریلین والا. And these are the only exceptional years in the 70-year history. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہوتا ہے نا ہر سال کا بجٹ ٹارگیٹ, and then what happens and how it will happen etc, that is always a question mark. اب اس سال کا جو ٹارگیٹ ہے اس کی 14% کی گروتھ دکھائی ہے نا ہم نے, ٹارگیٹ جو رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایگزسٹنگ پوزیشن. تو اب اس میں ویسے تو اصولی طور پہ دیکھا جائے نا تو اب ہمارا جو پوٹینشیل ہے نا وہ تو وی ہیو اے سبسٹینشیل پوٹینشیل ٹو انکریز دا ٹیکس پیئر بیس. اب وہ ایون ڈوئنگ سو, مطلب اگر 4 سال ان کی اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکس نیٹ بڑھ رہا ہے, نہیں بڑھ رہا. انفارچونیٹلی دس از آور چیلنج اینڈ دس از آور پرابلم, بٹ وی ہیو نو چوائس گوئنگ فارورڈ. وی ہیو ٹو فوکس آن دس میٹر اینڈ وی ہیو ٹو ایکچولی گو فار این ایکچوئل سولوشن. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جی پھر کیا سولوشن ہے. سولوشن اس کا جو ہے, جو کہ دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے, کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے, وہ ہے کہ آپ نے
سول آئیڈینٹیفائر جو ہے نا آپ کا وہ ہے CNIC نمبر, اس کو بیس بنانا ہے. بالکل. اس کی بیسس کے اوپر جتنی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کی تھرڈ پارٹی سورسز ہیں نا, وہاں سے انفارمیشن آپ نے لینی ہے, اور وہ انفارمیشن آپ کی ڈیٹا بیس بنتا ہے. جب آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز آ جاتے ہیں تو جو آپ کا پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے, جو آج وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا اور نہ ہی اس نے آنا ہے, بٹ ٹمارو وین یو آر گوئنگ ٹو ایکچولی گو ٹو ہم ود فیکٹس اینڈ فگرز, تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ڈینائی؟ رائٹ. تو اس کی بیسس پہ یو آر سپوز ٹو گو اینڈ ایکسپینڈ یور ٹیکس پیئر بیس اینڈ آلسو دیئر فور انکریز یور ٹیکس ریونیو, بیکاز ٹیکس ریونیو جو آج ہم کلیکٹ کر پا رہے ہیں نا, جی. اور جو ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے, اس میں دیر از اے بگ ٹیکس گیپ. وہ ٹیکس گیپ جو ہے اکارڈنگ ٹو ایک لاسٹ جو کیا تھا اس کا سروے, وہ ہے 79%. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کلیکٹ کر رہے ہو نا, تو 79 آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے. امیجن کریں کتنا اس میں وہ ہے گیپ ہے, اور جو پوٹینشیل ہے. ہم نے لاسٹ ایئر مثلا 3.1 ٹریلین کلیکٹ کیا نا, تو اس کے حساب سے another 2.4 ٹریلین بننا چاہیے, جو کہ پھر بن جاتا 5.5 ٹریلین کے قریب. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا جو اس وقت آ رہا ہے ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, وی شوڈ بی اینڈنگ اپ وتھ سم فسکل سرپلس ایکچولی. تو یہ ایک بہت ہی کرٹیکل اینڈ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس ایکسپرٹس لائک یور سیلف, نعیم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, شبر زیدی صاحب ہیں, آپ بارہا اس بات پہ سٹریس کرتے رہے, کیا ان کی طرف سے ڈیلیبریٹلی اس چیز کو نہیں, اس پر عمل درآمد, عبداللہ یوسف صاحب نے بھی کہا CNIC سے لنک کر دینا اینڈ ایونچولی برنگنگ یور اکانومی ٹورڈز ڈاکیومنٹیشنز. آئی تھنک بگیسٹ اچیومنٹ وڈ بی اٹ وڈ بی فار اینی گورنمنٹ جو آج مطلب اپنے بڑے کریڈٹ اور کلیم کر رہے ہوتے ہیں. میں سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایک ٹیکس کلیکشن میں ایک شارٹ فال دیکھا جاتا ہے, میجر شارٹ فال دیکھا جاتا ہے, کبھی کسی حکومت کے لیے بولتے تو ہم بڑے لوگوں کو سنتے ہیں کہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا موجودہ حکومت, اس وقت کی موجودہ حکومتوں کے لیے, لیکن کبھی وہ سیٹ بیک نہیں بنتا. ہم کچھ اس میں سے ایک لرننگ ہو رہی ہے, یا وہ میجرز جو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ سر دیکھیں, ابھی جیسے عبداللہ یوسف صاحب نے فرمایا, مطلب جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا, اور پھر FBR کے چیئرمین بھی رہے ہیں, انہوں نے بڑی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک وقت تھا جب مشنری بہت ایکٹیو تھی, اور آج سے 20-25 سال پہلے ٹیکسیشن کی اتنی بری حالت اس طرح نہیں تھی. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں کنٹری کی انکم کیا ہے. کنٹری کی 3 انکم ہے. ایک انکم یہ ہے اس کی ایکسپورٹ کیا ہے, پاکستان کے کو دیکھیں. دوسری اس کی انکم یہ ہے کہ اس کی ریمیٹنس جو باہر سے آتی ہے وہ کیا ہے, جو ہماری ہیومن ریسورس ہے. تیسری انکم اس کی ہے ریونیو. اب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو انکم بنتی ہے. اس کے بعد جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہمارا ایکسپینس ہے. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس شیٹ کی طرح اپنے اخراجات کو لون سے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس ایسٹ کے اگینسٹ ہم لون کھڑا کر دیتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے. چلیں جیسے CNIC میں کچھ کباتیں اس قسم کی ہیں کہ کوئی عورتیں بھی اس میں آتی ہیں, 18 سال کے بچے بھی اس میں آتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. آپ بینکوں میں دیکھیں کہ جن کی ٹرانزیکشن ایک سرٹن حد سے زیادہ ہے, ان کو دیکھیں. ہم ایز اے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون کے ریفرنس سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری چیمبر میں کوئی آدمی بغیر انکم ٹیکس ریٹرن دیے ممبر ہی نہیں بن سکتا. پاکستان کے کسی چیمبر کا کوئی آدمی بغیر ریٹرن فائل کیے وہ ممبر ہی نہیں بن سکتا. تو یہ تو 100% کمپلائنس لوگ ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ فلی کوآپریٹو ہیں, اور کوآپریشن کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن ایشو دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مشینری کا بیسٹ استعمال کیسے کرتی. مطلب جیسے میں نے کہا, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے, گیس پرووائڈ کرے, الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے, اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے دیکھیں, آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اس وقت کوئی $35 بلین پہ ہے.
وہ 2020 میں $60 बिलियन का टारगेट लेके बैठे हैं। एब्सोल्युटली। तो हम तो $5 बिलियन अभी बात हो रही है कि वो हमारी तो एक्सपोर्ट कम होगी। बिल्कुल, और जो जिन बेसिस पे शमसी साहब, बल्कि आपकी तरफ मैं लेकर आऊंगी सवाल, जिन बेसिस पे वोट्स हासिल किए जाते हैं, लोड शेडिंग सबसे बड़ा नारा था सर जो हम 2013 में सुन रहे थे। आज लोड शेडिंग हमें फिर भी वही सूरत हाल नजर आ रही है, रूरल अर्बन एरियाज का आपको हाल पता है। आपको लगता है अभी भी दावे यही किए जा रहे हैं कि आज डार साहब ने भी जिस तरह से कहा कि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा अगले 1 साल में हो चुका होगा? अल्लाह करे जी उनका ये वादा पूरा हो, लेकिन आज की पूरी तकरीर में जो उन्होंने मुस्तकबिल की बात की है कि ये भी होगा और फिर ये भी होगा और फिर ये भी होगा। मैं यहाँ क्योंकि सर मुल्क में सरमायाकारी आते हुए दिखाई दे रही है आपको? जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि 2 आला तरीन दिमाग बैठे हैं मईशत के, और मैं समझता हूँ कि मैं तो तालिब इल्म हूँ इस शोबे का, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। आप जिस वक्त आपने क्योंकि इलेक्शन की बात की है और फिर लोगों के पास जाने की बात, क्योंकि सारा खेल जो होता है आम आदमी के आवाम के सर पे होता है। आप उनको एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब वो चीज़ें बेमैनी होती जा रही हैं। अब तो ये जो वादे भी हैं ये भी एक बेमैनी सी बात लगती है। आप बेसिक चीज़ें पे देखें कि आपका भी जिस तरह बात हुई कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 5 बिलियन कम हुई है, और आपकी जो पुरतय्यस चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या कुछ आप मंगवाते जा रहे हैं, उस पर कोई रोक थी। असल बात यह है कि आपके जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी बात की अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्होंने उस दौर की बात की, लेकिन वहाँ भी मैं ये नहीं कि इन पे कोई वो अच्छा था कि जो भी था बूम था, लेकिन वो भी जब बाद में पता चला कि वो बबल इकानमी थी। अगर वो ठोस बुनियादों पर होती तो उसका तसलसल हमें मिलना चाहिए था। तो हमें इडहाकिज़्म की जो एक आदत पड़ गई है। और अभी जो कर्ज़ों की जो कल ही बात की उन्होंने कि 47% कर्ज़े इजाफा हुआ है। आप ये बताएं कि कर्ज़ों में एक डूबी हुई मैशत जो है उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उससे ठीक है कि एक अशराफिया जो ऊपर है वो तो बहुत खुश है, उसको सब इसमें रिलीफ भी मिला है, बहुत सी चीजें आप दरमियान में भी देते रहते हैं, फिर आपके छोटे बजट और भी आएंगे। आम आदमी को मैं समझता हूं कि आप उससे जो है बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी एक नुक्ता है कि जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए और आवाम को जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए। और अच्छी बात है कि दूसरी जमहूरी हुकूमत अपने 5वां बजट पेश कर रही है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन पॉजिटिव ज्यादा उस वक्त होगी, मानीखेज उस वक्त होगी कि जब इसके सम्राट जो हैं ये आम आदमी तक शिफ्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है। मियां जाहिद साहब, सर क्या लास्ट रिमार्क्स क्या होंगे आपके इस बजट के हवाले से और इसके असरात फिर आप मईशत हमारी और साथ साथ आम आदमी पर क्या देख रहे हैं सर? जी बेसिकली ये एक स्टेटस को बजट है और इसमें कोई ख़ास रेवोल्यूशनरी स्टेप जो हम तवक्को कर रहे थे ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक है तो उसमें जो इकॉनमी का यानी सारा जो इनके ऊपर डिपेंडेंस है वो सी पैक पर है, क्योंकि सी पैक में तकरीबन $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है एनर्जी सेक्टर में। और उसमें इनको तवक्को ये है कि अगले साल 8 से 10 हज़ार मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी, तो उससे लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, उससे इकॉनमी भी बेहतर होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाकई उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो अगले साल इंशाल्लाह इसमें खासी बिजली आ जाएगी सिस्टम में, तो लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, आपका एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगा, आपकी तकरीबन पावर के रेट्स कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस वजह से गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो कुछ इसमें इकॉनमी में करने की गुंजाइश थी या ज़रूरत थी या वहाँ ज़िमन में कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ उन्होंने सी पैक पे उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अगले साल 6 महीने में अगर इसी पेस पे जिस तरीके से इनका सिस्टम चल रहा है इसी पेस पे भी चलता रहा तो ये कुछ न कुछ बेहतर रिजल्ट बहरहाल अब भी इन्होंने दिए हैं और आइंदा भी किसी हद तक कदरे बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। राइट अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर हमेशा जो मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि एक अनजस्ट जो टैक्स सिस्टम है हमारा, उसमें गरीब जो है वो उस पर बर्डन क्रिएट हो रहा है और हमारे अमीर जो तबका है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सर मईशत में? और अगेन वही वाली बात कि जो लूप होल्स हैं उनको हम प्लग कर सकते हैं अगर करना चाहें। देखिए अब जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि एक तरफ तो हमने अपना जो है ना वो जो एफर्ट करनी है टू एक्चुअली इंक्रीज द टैक्स पेयर बेस एंड देयरफॉर इंक्रीज द रेवेन्यू। दूसरी बात जो आप कर रहे हो ना
है और उसके ऊपर जो प्रेशर है टैक्सेशन का, राइट, वो है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. उसमें एक तरफ जीएसटी आती है और दूसरी तरफ जो आपका इनकम टैक्स है ना, उसमें भी विद होल्डिंग टैक्स है, प्रिजम्पटिव टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है, वो भी सारे जो होते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स बन जाते हैं. एंड देन जो प्रोड्यूसर है जो भी वो पे कर रहा है ना, वो उसको आगे पास ऑन कर देता है. And at the moment, if we take both these things into account, तो almost 88% जो है ना of the total taxes that we collect, वो आपका indirect tax form में आ रहा है. नॉट डायरेक्ट. Not direct. Direct वही है तकरीबन 12% के करीब है. बट सर हम यही देख रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ा नहीं है. पिछले सालों में टैक्स नेट बढ़ने की तरफ कोई इकदाम नहीं हुए. टैक्स नेट में तो अभी बड़ा गैप है, बहुत गैप अभी है. तो बहुत गैप है. And we have a lot of potential, by the way. And they can do it. Of course, it is possible, it is doable. So what stops अब them? हमें चाहिए जो है ना, वो रिक्वायरमेंट जो है वो है नियत राइट एट द टॉप एंड देन इम्प्लीमेंटेशन. दिस यू नो यू हैव टू से दैट दिस हैज टू बी डन. और उसमें आप बेसिकली जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आप इसको भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके प्रोजेक्ट बना दो कि दिस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज समथिंग which has to be implemented across the board without exceptions, and ये इसको कर लो पकड़ लो तो उसको छोड़ दो, across the board whatever whoever जो भी फॉल करता है उसके सिस्टम के मुताबिक. ट्रांसपेरेंसी, efficiency and accountability, these are the three things that you actually achieve through this effort of automation and systematization. Absolutely sir. Eventually वही documentation की तरफ मईशत को लेकर आना, the biggest credit that any government can claim will be bringing the economy towards documentation. Thank you so much for joining us. इसमें मैं बड़ी खूबसूरत बात थी कि नीयत की बात है तो वो कौन झांकेगा, दिलों में कौन झांकेगा. दिलों में कौन झांकेगा. थैंक यू सो मच जाहिद हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने के लिए. प्रोग्राम की टीम और रीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.